فاتحہ۔ اگر تھوڑا سا آپ ساتھ قریب تشریف لیں تو اچھا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ المتین، وقولہ الحق هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صلو علی محمد وآلہ محمد۔ آج سلسلے کی آخری اور چوتھی مجلس ہے جس میں ارشاد اقدس الہی خدایات میں نے پڑھی ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، اور ایک ایسے دین کے ساتھ کہ جس میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں ہے، تاکہ الٹیمیٹلی یہ دین سارے سسٹمز اور آرڈرز کے اوپر غالب ہو جائے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ قرآن غور کرنے کی کتاب ہے، فکر کرنے کی کتاب ہے۔ دین کی رسموں میں اگر آپ وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک رسم میں اور رسم کے ایک ایک جز میں غور کریں اور فکر کریں، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ چھوٹی سی بات جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی فلسفی ہے کہ جو کام کر رہی ہے، اور کتنی زبردست عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، وزڈم ہے کہ جو ذرا ذرا سی چیزوں کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ میری بالکل سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ اس کائنات کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کہتے بھی ہیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا نہیں ہے تو اس تصور کے بنا پر کہ جو اسٹوپڈ ملاؤں کے بیچ میں خدا کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے، صرف اس وجہ سے انٹیلیجنٹ لوگ خدا کے ماننے سے انکار نہیں کرتے، اس خدا کے ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جس کو ملا مانتا ہے۔ اس کا تو میں بھی نہیں مانتا، اس کو تو میں بھی نہیں مانتا۔ اب آپ آج آخری مجلس ہے، بہت مشکل مجھے پڑ رہی کہ میں کیسے سارے جو مطالب ہیں اس کو سمیٹوں، لیکن میں جہاں تک پہنچ سکوں گا پہنچوں گا۔ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ اس دنیا میں جس پر آپ تشریف فرمائے فی الحال ہم اسی دنیا کی بات کریں، ایک مرتبہ صلوات بیانا، یونیورس کی بات آپ جانے دیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں کوئی شے مردہ ہے ہی نہیں، nothing is dead۔ جسے آپ ڈیڈ کہتے ہیں، جسے آپ مردہ کہتے ہیں، آپ کی اور ہماری ایک بڑی خراب عادت یہ ہے کہ جو شے ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو شے ہو ہم کو دکھائی بھی دے، تو ہم کو چونکہ زمین کی زندگی دکھائی نہیں دیتی ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں زمین مردہ ہے۔ کون کہتا ہے زمین مردہ ہے؟ زمین مردہ نہیں ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تو قرآن مجید میں ارشاد کیوں ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها؟ قیامت کے دن میں بولا ہوں آپ کو، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، قیامت کے میدان میں زمین بتائے گی کہ آپ نے کیا 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 ہے زمین کے ساتھ اور زمین کے اوپر۔ تو اگر یہ ڈیڈ ہے تو کیسے سمجھ رہی ہے اور کیسے یاد رکھ رہی ہے اور کب سے پیدا ہوئی ہے، اس پر سے لے کے قیامت تک کی داستان سب سنا دے گی، ایک ایک کے بارے میں سنا دے گی
کہ کس نے کیا کیا کیا، تو کون کہتا ہے ڈیڈ ہے؟ ڈیڈ نہیں ہے، ڈیڈ بھی نہیں ہے، ہوش میں ہے، سینسز میں ہے۔ اگر ایک عورت بے ہوش پڑی ہو اور آپ اس کی گودی میں ایک معصوم دودھ پیتے بچے کو ڈال دیں تو کیا وہ عورت اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ نہیں پلا سکتی، اس لیے کہ وہ ہوش میں نہیں ہے۔ لیکن اگر زمین ہوش میں نہیں ہے تو جیسے ہی آپ ایک ادنا سا دانہ، ایک سیڈ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، ویسے ہی وہ اس کو دودھ پلانا کیوں شروع کر دیتی ہے؟ اب آپ خود غور کیجئے، میں بات بہت سمیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ مطالب زیادہ اور بہت کم ہیں۔ تو زمین کیسے اپنے کیمیکل اجزاء کو اس میں ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس نے زمین کو پیدا کیا ہے اس نے زمین کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا ہے، بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، اس کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے۔ اس لیے چونکہ اللہ نے خود زمین کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، لہذا زمین سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے بات آپ؟ زمین سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ آپ گناہ کرتے ہیں، زمین کبھی یہ نہیں کر سکتی ہے کہ آپ فرٹائل لینڈ میں کوئی بیج ڈالیں اور کہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس کو اپنے کیمیکل اجزاء کیوں ٹرانسفر کروں، کبھی نہیں کہے گی۔ اشارہ کر دوں آپ کے سامنے، اس کا مطلب یہ کہ جس کی ہدایت کی ذمہ داری براہ راست اللہ کے ذمہ ہوتی ہے، وہ چاہے دیکھنے میں ڈیڈ بھی ہو مگر اس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ اس سے غلطی کا امکان، آدمی کر سکتا ہے غلطی مگر زمین کبھی غلطی نہیں کرے گی، وہ معصوم ہے۔ جلدی سے سن لیجیے، وہ معصوم ہے۔ تو اس نے زمین کو پیدا کیا تو ہدایت دے دی۔ اب کیا آپ سوچتے ہیں کمپیوٹرائز پروگرام کر دیا، کمپیوٹرائز پروگرامنگ کر دی، جو بھی ہو، بہرحال جو ذمہ اس نے زمین کا فریضہ کیا ہے وہ اس کو خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہے۔ آپ شکایت کرتے ہیں اور بالکل بجا شکایت کرتے ہیں کہ امریکہ میں ہے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی بچے ہی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، اور بچے سے ماشاءاللہ دی کہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہاں کا ماحول بہت ہوسٹائل ہے، کیسے ہم سروائیو کریں، کیسے ہم سروائیو کریں؟ جب آپ دانہ کسی درخت کا زمین کے اندر ڈالتے ہیں تو کون سی چیز اس کے لیے فیور میں ہے؟ سب ہوسٹائل ہے۔ زمین کے اوپر یا کسی چٹان پر آپ درخت کے کسی بیج کو ڈال دیں، کیا ہو جائے گا؟ فنش۔ ہوا کے سپرد کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ ہوا اڑا کے پھینک دے گی۔ غور کر رہے ہیں؟ ہوا اڑا کے پھینک دے گی۔ پانی میں آپ ڈال دیں، پانی اس کو سڑا دے گا۔ تینوں دشمن ہیں، ہوا بھی دشمن ہے، پانی بھی دشمن ہے، زمین بھی دشمن ہے، تینوں دشمن ہیں۔ مگر ان تینوں دشمنوں کے بیچ میں چونکہ وہ بیج مردہ نہیں گیا ہے، جاندار گیا ہے، اس میں جان ہے، لہذا وہ انہی دشمنوں سے اپنے غذا کا سامان فراہم کرتا ہے اور زمین کی تہوں کو ایک نازک کوپل توڑ کر سر نکال لیا کرتی ہے۔ تو ماحول کا ہوسٹائل ہونے سے کبھی آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں جان ہے کہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ خدا کے لیے غور کیجئے کہ وہ نازک کوپل جو زمین سے اگتی ہے اس میں کیا جان ہے؟ اس میں کیا جان ہے؟ ارے یہ معمولی بچہ بیٹھا ہے، جس سے بھی 2 مہینے کا بچہ ہو یوں کر دے وہ ختم ہو جائے گی، مگر وہ چٹان توڑ کر اپنا سر ابھار لیتی ہے۔ تو اس کے مطلب ایک بات اور ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جس کی ہدایت اللہ کرنے والا ہوتا ہے اس کی نزاکت کو نہ دیکھا کیجئے، اللہ کی قوت کو دیکھا کیجئے۔ نازک کوپل چٹان توڑ کر اگر اپنا سر نکال سکتی ہے تو علی کی نازک انگلیاں در خیبر کے اندر بھی آ سکتی ہیں۔ اب یہ تو آپ کا روز کا مشاہدہ ہے، روز آپ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ اچھا اب آئیے درخت،
नर्थ कैसे बनता है? ट्रीज, वुड, लकड़ी से बनता है ना भाई। तो लकड़ी में एक ही सिफत होना चाहिए है कि पैदा होने के बाद या वो ऊपर जाए या वो नीचे जाए। और करें ना, एक ही सिफत होना चाहिए कि उसको ऊपर जाना है तो ऊपर जाए और नीचे जाना है तो नीचे जाए। ये किसने उसको गाइड किया कि लकड़ी एक है, मगर लकड़ी का वो हिस्सा कि जिसको जमीन से कुछ लेना है वो जड़ों की शक्ल में जमीन के अंदर जाता है, और जिसे आपको कुछ देना है वो जमीन से सर उठाकर अपनी शाखों को हाथों की शक्ल में फैलाकर फल अपने हाथों में लेकर आपके सामने आ जाता है। हु इज गाइडिंग? हु इज गाइडिंग? भाई अगर कोई गाइड करने वाला नहीं, खुदा के लिए मुझे समझा दीजिए कि अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो एक लकड़ी में ये दोहरी सिफतें क्यों पैदा हो रही हैं? या नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए। ये क्या हो रहा है कि वो अज्जा के जिनको जमीन से कुछ लेना है वो जमीन के अंदर जा रहे हैं, और जिन्हें कुछ बख्शना है आपको वो जमीन के ऊपर सर उभार रहे हैं। फिर कहते हैं लोग अल्लाह नहीं है। अभी अल्लाह नहीं तो अभी क्या है ये? कोई तो गाइड है, आप उसको जो चाहे नाम दीजिए, जो चाहे नाम दिए। अल्लाह तो कहिए से, हम तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन अगर आप कहिए, लेकिन कोई है कुव्वत ऐसी कि जो उसकी गाइड कर रही है। जानवरों को देखिए, फिर मैं मतलब आखिरी मरतबा कह दूं, वक्त बहुत कम है। जानवर बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं, बिल्ली बिल्लो जानते हो? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बिल्ली? पुसी कैट, पुसी कैट। बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, आंखें बंद होती है ना, मगर आंखें बंद होने के बाद किसने उनको बताया कि उनके दूध का जखीरा कहां के ऊपर है? आंखें बंद हैं, वो कभी बिल्ली का अपनी मां का कान नहीं नोचते, दुम नहीं नोचते, आंखें बंद हैं, मगर टटोलते हुए वही पहुंचते हैं कि जहां अल्लाह ने उनके लिए जखीरा जिंदगी फराहम किया है। कौन गाइड कर रहा है? और जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं वैसे ही मुंह खोल के उसके थन मुंह में ले लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। तो बिल्ली के बच्चे आंखें बंद हों और पहचान लिया करते हैं कि उनकी मंजिल कौन है, और अली इब्न अबी तालिब काबे से आंखें बंद किए हुए निकले और न पहचाने कि उनकी मंजिल कौन है। यही है दुनिया का इंसाफ, यही है दुनिया का इंसाफ। हु इज गाइडिंग? कौन गाइड कर रहा है? मुर्गे का बच्चा चूजा अगर मौलवियों से बच गया, इतना सा बच्चा आप चाहे आजमा लें, इतना सा बच्चा 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का है, उसके पास से आप दुनिया का जो सबसे बड़ा जानवर है हाथी, उसे गुजार दीजिए, उसके दाना चुगने में फर्क नहीं आएगा। आप आजमा लें इसको, उसके दाना चुगने में आप भाग जाएंगे डर के मारे, वो नहीं भागेगा, वो वहीं पर दाना चुगता रहेगा। और चील, काइट आसमान में उड़ती हुई जाएगी, उसकी परछाई पड़ेगी जमीन पर, वो चीख कर अपनी मां के पैरों के अंदर छिप जाएगा। है कि नहीं? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? है कि नहीं? चील आसमान में है, उसका साया जमीन पर पड़ा और वो चीख कर अपनी मां के पैरों के नीचे छिप जाएगा, और हाथी उसके पास से गुजर जाएगा, वो टस से मस नहीं होगा। किसने बताया कि उसको हाथी से खतरा नहीं है, चील से खतरा है? किसने बताया? किसने बताया? तो आप अपने रहीम और रहमान खुदा से क्या ये तवक्को करते हैं कि वो ज़मीन की हिदायत करे, वो दरख्तों की हिदायत करे, वो जानवरों की हिदायत करे, और जो अशरफुल मखलूक़ात इंसान है उसकी गाइडेंस का इंतजाम न करे? इज इट पॉसिबल? क्या ये इम्कान है? क्या आपकी रीजनिंग इसको कबूल करने पर तैयार है? तो उसने इंसान की हिदायत का भी सामान किया।
बंदोबस्त किया। कार में एक इंजन होता है, एक इंजन होता है ना, ट्रेन में एक इंजन होता है, बहरी जहाजों में शिप्स में एक इंजन होता है, प्लेन्स में 2 इंजन होते हैं। मालूम है ना आपको? प्लेन्स में डबल इंजन होते हैं। क्यों? शिप समंदर में चल रहा है, इंजन फेल भी होगा तो डूबेगा नहीं। ट्रेन ट्रैक पर चल रही है, इंजन फेल भी हो गया तो वो खड़ी हो जाएगी। कार सड़क पर दौड़ रही है, इंजन फेल भी हो गया तो किनारे रुक जाएगी। लेकिन अगर हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया तो क्या होगा? धम से जमीन पा जाएगा। इसलिए हवाई जहाज सिर्फ एक ऐसी सवारी की जिसमें हर चीज दोहरी होती है कि अगर एक पुर्जा काम छोड़ दे तो ऑटोमेटिकली दूसरा पुर्जा, अभी तो बहुत, और इसीलिए आप देख लें कि रेल में एक ड्राइवर होता है, बस में एक ड्राइवर होता है, शिप में एक कैप्टन होता है, जहाज में 2 पायलट होते हैं कि अगर बीच हवा में एक पायलट का इंतकाल पुरमलाल हो जाए तो उनके इंतकाल पुरमलाल की वजह से 200 मुसाफिर और न मर जाएं। लिहाजा वहां दूसरा को पायलट भी उसके साथ रहता है। देख रहे ना आप? इसका मतलब है कि जितनी मंजिल नाजुक होती है उतना ही हिदायत का इंतजाम ज्यादा होता है। अब इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जिससे ज्यादा बुजुर्ग कोई खिलकत अल्लाह ने पैदा नहीं की, अल्लाह के बाद इंसान है बस। और इसको इसकी अजमत का एहसास यूं दिलाया कि जब इसको पैदा किया तो मलाइका से कहा कि सजदे में गिर जाओ उसके सामने। खुदा की कसम, अगर इंसान में गैरत हो, गैरत, और उसके सामने ये मंजर आए कि मासूम मलाइका से उसको सजदा कराया गया तो वो पूरी अपनी जिंदगी एक सजदे में गुजार दे, इस बात के शुक्रिया के लिए कि हम इस लायक थे कि मासूम मलाइका से हमें सजदा कराया गया। अब देखिए इंसान की हिदायत का सामान क्या क्या है। पहले तो है इंसान के सेंसेस, समझ रहे हैं? 5 सेंसेस, अभी 5 सेंसेस हैं, अभी और भी सेंसेस हैं, निकलेंगे, अभी साइंस को आगे बढ़ने दीजिए। फिलहाल 5 सेंसेस ये इंसान की रहनुमाई करते हैं। खुदा न खास्ता किसी की आंखों में रोशनी न रहे, एकदम से अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, यहाँ से चले तो क्या करेगा? जा सकता है? नहीं जा सकता। इस दीवार से खंबे से टकराएगा, उस दीवार से टकराएगा। कोई बहरा हो जाए तो क्या मुसीबत आ जाएगी? कोई गूंगा हो जाए सिवाय शायर के, शायर को गूंगा होना सबके लिए नेमत है। माफ कीजिएगा अगर कोई शायर यहाँ बैठे, समझ रहे हैं, लेकिन उसके लिए बेचारे के लिए मुसीबत है। देखना, तो ये जो 5 या फर्ज कीजिएगा आदमी जो स्किन में अल्लाह ने सलाहियत रखी, ये खत्म हो जाए, जल भूल के खत्म हो जाएगा। तो सेंसेस ये इसको बताते हैं, मगर सेंसेस धोखा खा सकते हैं, वो धोखा खाते हैं। अगर पानी के अंदर आप एक स्टिक सीधी खड़ी कर दें तो नजर क्या कहेगी, क्या दिखाएगी? टेढ़ा दिखाएगी। लेकिन जब नजर उस सीधी लकड़ी को टेढ़ा दिखाएगी तो उसके करेक्शन के लिए अक्ल आगे बढ़ेगी। और करता रहिएगा, उसके करेक्शन दो, देखिए हवाई जहाज में 2 पायलट होते हैं ना, 2 इंजन होते हैं, यहां देखिए कितने हैं। तो अक्ल उसको करेक्ट करेगी कि तुम जो देख रहे हो उस पर यकीन न करो, हकीकत कुछ और है। समझिए इसी से कि अक्सर बेशतर ही होता है कि देखते हम कुछ और हैं, हकीकत कुछ और होती है। और हकीकत का पता तो कभी देखने पर इसरार न कीजिए,
کبھی دیکھنے پہ شرم نہ کیجیے، آنکھ دیکھتی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا، اب عقل بھی کہیں بغچہ کھا جاتی ہے، عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے اور کھاتی ہے۔ تو جو کل میں نے کہا تھا نا کہ دو پارٹ میں ہے، تو عقل کو کریکٹ کرنے کے لیے روح ہے، اسپرٹ اور سول، اور چونکہ اسپرٹ اور سول اور روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن روح دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ روح سے غلطی کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو اللہ کی طرف منسوب ہوگا، کوئی مناظرہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر جو حقیقت ہے وہ تو بیان کرنا ہی پڑے گی کہ جو اللہ کی طرف منسوب ہوگا اس سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے خطا کار انسانوں نے اگر حاکم کو منتخب کیا ہے تو اس سے غلطی کا امکان ہے، لیکن اگر اللہ نے منتخب کیا ہے تو غلطی کا امکان اس لیے کہ جو اس کی طرف منسوب ہو جائے وہ اگر غلطی کرے گا تو وہ اسی غلطی نہیں ہوگی، پھر وہ اسی غلطی ہو جائے گی۔ تو تم نے غلط کیوں چنا، ناقص پردہ کیوں چنا، اور فرمایا آپ نے۔ اسی لیے جب کسی نے مولا علی سے پوچھا، یا اسی طرح یہ سفید دیوار تھی جیسے آپ کے یہاں ہے، یہ سامنے ماشاءاللہ، اور سفید کلر بہت اچھا کلر ہوتا ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے آپ کو رسول کی صداقت پر جو منزل روح ہیں، رسول کیا ہیں؟ منزل روح، اب تفصیلات جاننے کا وقت نہیں ہے، جو منزل روح ہیں آپ کو ان کی صداقت پر، ان کی سچائی پر کتنا اعتبار ہے؟ تو آپ نے کہا دیوار جو سامنے یہ کس رنگ کی ہے؟ کہا سفید، کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں سفید ہے، لیکن اگر رسول آ کر کہہ دیں کہ دیوار کالی ہے تو میں کہنا شروع کر دوں گا کہ یہ دیوار کالی ہے، تو ہیں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید، اور رسول کہتے ہیں کالی اور بلیک، تو آپ کہہ دیں گے یہ بلیک۔ اب غور کیجئے، میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ ہاں آدمی کی نظر دھوکہ دے سکتی ہے مگر اللہ کا رسول دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو کیا مولانا غلط کہا؟ اگر مولانا غلط کہا تو بھی کلر بلائنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہوتی کوئی شے کسی رنگ کی دکھائی دیتی ہے آپ کو کسی اور رنگ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے جسم سے، اور وہی دھوکہ نہیں دے سکتی اس لیے کہ اس کا تعلق ہے روح سے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ تو آپ انسان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے تین چیکس، حواس سے غلطی ہو تو عقل سے غلطی ہو تو روح۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے جسم کو کتنا قوی بنائیں، اپنے علم کو کتنا قوی بنائیں، اور اپنی روح کو کتنا قوی بنائیں۔ یہ اب آپ کے اختیار میں ہے۔ قدرت کا اصول کیا ہے؟ اللہ اکبر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو تفسیر اس کی ہے وہ یہ ہے کہ معنی تو اس کی ہوگا کہ تم جتنا ہمارا شکریہ ادا کرو گے اتنا ہی ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کریں گے، مگر تمام مفسرین نے اس کے معنی یہ لکھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تم اللہ کی جس نعمت کو زیادہ استعمال کرو گے اللہ اس نعمت کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا، تمہاری طاقت بڑھتی جائے گی، تمہاری قوت بڑھتی جائے گی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں سائنس کی دنیا میں، آئنسٹائن کے برین کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، وہ سب مجھے بتانا نہیں، وقت بہت کم ہے۔ تو آپ جس چیز کو بڑھانا چاہیں، اگر آپ اچھی ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ کے جسم کی طاقت بڑھتی جائے گی، اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں،
مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا. پھر دیکھیے علم کی بات آگئی. علم میری کمزوری ہے، نالج میری کمزوری ہے. جب کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے آپ صحیح کرتے ہیں. دیکھیے میں کوئی غلط بات تو کہہ نہیں سکتا ممبر پر بیٹھ کے. آپ سورہ یاسین شروع کر دیتے ہیں. سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ کہ امام ضامی جلدی بندے ہو رہی ہے یہاں سے، جلدی رخصت ہو جائے، رات و آرام کا، اسی لیے تو پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین. کلمہ طیبہ پڑھ، سب ٹھیک کرتے ہیں، بالکل غلط ہے تو بالکل صحیح ہے، کوئی چیز میں غلط نہیں ہے. لیکن میں اب اسے کیا کروں؟ سب آپ صحیح کرتے ہیں، کوئی چیز میں غلط نہیں ہے. مگر جب ایک شخص رسول سے پوچھتا ہے کہ خدا کے رسول، اگر کسی انسان کی زندگی میں چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، 2-3 منٹ میں اس کو یقین ہے میں جا رہا ہوں، مگر اس کے ہوش و حواس برقرار ہیں، تو یہ 2-3 منٹ جو اس کے اور ڈیتھ کے درمیان باقی ہیں وہ کس بات میں صرف کرے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ جو اسلام لے کر آیا، مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے. جو اسلام کا پیغمبر ہے، جو اسلام کا میسنجر، سنیے. اور بھی آپ کو سمجھ میں آیا تو میں کیا کروں پھر؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ہوش و حواس باقی ہیں اور 2-3 منٹ باقی رہ گئے تو اس کو گولڈن اپرچونٹی سمجھے اور یہ 2-3 منٹ کسی اکیڈمک پرابلم کے ڈسکشن میں صرف کر دے. کسی علمی مسئلے پر گفتگو میں صرف کر دے. ملا و مولا میں فرق ہے. ملا کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، کہتا کچھ اور ہے. مولا جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. اب آپ کڑی کو کڑی سے ملائیے کہ رسول نے فرمایا کہ اگر موت میں تمہاری 2-3 منٹ باقی ہیں اور تمہارے ہوش و حواس درست ہیں تو یہ 2-3 منٹ جو ہیں یہ کسی علمی مسئلے پر گفتگو میں صرف کر دو. اب خود رسول کا آخری وقت آتا ہے اور یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ اگر رسول معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہوتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتے تو مولا علی کو کیوں بلاتے کہ علی کو لاؤ؟ اور جب علی آئے تو کہا علی اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ، میرے منہ کے قریب لاؤ. اور جب مولا علی اپنا کان رسول کے منہ کے قریب لے گئے، چند سیکنڈ، اب وہ صحیح میں نہیں کہہ سکتا، تھوڑی دیر رسول آہستہ آہستہ علی کے کان میں کچھ کہتے رہے. اور جب رسول منہ سے علی نے اپنا سر اٹھایا تو لوگوں نے پوچھا کیا کہا رسول نے؟ اور تمہاری سمجھ میں کیا آئے گا کیا کہا؟ اس چند لمحوں میں رسول نے مجھے نالج کے، علم کے 1000 چیپٹر سکھا دیے اور ہر چیپٹر سے میں نے 1000 چیپٹرز اور کھول لیے. تو کہا تھا کہ وقفہ موت میں علمی گفتگو ہو تو رسول نے کر کے بھی دکھا دیا. اب آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ میں تو روز آپ سے کہتا ہوں آپ سوال کریں. آپ سوال کیجئے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان 1 منٹ میں 2 منٹ میں 1000 چیپٹرز علم کے سکھا دے، کسی کو منتقل کر دے، ٹرانسفر کر دے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ 50 برس پہلے مجھ سے آپ پوچھتے میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا ایسا کہ جو آپ کو مطمئن کر دے. آج میرے پاس جواب ہے، آج میرے پاس جواب ہے. اس لیے ہر مجلس میں نے کہا ہے کہ جو دوست ہے اس کو دشمن مت بنائیے. سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، پہچانیے اس کو. دوست کو دشمن مت بنائیے. میں بھی ایران گیا تھا کچھ روز پہلے، مولانا واقف ہوں گے، آیت اللہ فومی ایک بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے وہاں ایک ادارہ، بہت ہیوج ادارہ بنایا جس کا نام ہے مہد القرآن. محض القرآن میں سوائے قرآن کے دوسرا کو کام ہی نہیں ہو رہا، اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے، اسی پر کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، سب ہو رہا. مجھے بچائے لے گئے، سب دکھایا، میں بہت خوش ہوا. سارا کمپیوٹرائز سسٹم پورا شروع سے لے کر جتنی ریسرچ ہے سب تھرو کمپیوٹرز ہو رہی ہے. اسی میں مجھے انہوں نے ایک شعبہ دکھایا. وہ شعبہ کیا ہے؟ ایک سی ڈی مجھے دی، انہوں نے میرے ساتھ ہے، ایک سی ڈی انہوں نے تیار کی جو کمپیوٹر کے تھرو کنیکٹڈ ہے ٹیلی فون سے. آپ نے ٹیلی فون نمبر ملایا اور کمپیوٹر سے، ہاں تو وہ سی ڈی جو ہے اس سی ڈی میں
دنیا کے 7 مشہور ترین قاری 7 قرأتوں میں ریکارڈنگ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیعہ و سنی سب ملا کے 7 قاریوں کی قرأت میں جو بیسٹ ہیں ان کی ریکارڈنگ ہے. اور 7 انٹرنیشنل لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہے، آیت پر آیت، ورس پر ورس، انگلش میں، اسپینش میں، فرینچ میں، 7 لینگویجز میں. اب آپ نے ٹیلی فون کا نمبر ملایا، اس نے وہاں سے اس سے پوچھا کہ آپ کس پارٹ کو سننا چاہتے ہیں. آپ نے کہا مثلا سورہ نمبر اتنا، آیت یہاں سے یہاں تک. اب اس نے آپ سے پوچھا کہ کس قاری کی زبان میں سننا چاہتے ہیں. آپ نے اس کا نمبر بتایا، جی وہ شروع ہو گیا. جب وہ ترجمہ قرآن کا جب وہ قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو اس نے پوچھا اب آپ دنیا کی کس زبان میں اس کا ٹرانسلیشن سننا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اسپینش، شروع ہو گیا. آپ نے کہا فرینچ، شروع ہو گیا. آپ نے کہا انگلش، شروع ہو گیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بچوں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سی ڈی کے بننے میں تو کافی ٹائم لگا ہوگا بھائی. 7 قرأتیں ہیں، 7 ترجمے ہیں، کافی ٹائم لگا ہوگا، مدتیں لگی ہوگی. مگر اس سی ڈی کے بن جانے کے بعد اس سی ڈی کو دوسری سی ڈی میں ٹرانسفر کرنے میں کئی سیکنڈ لگیں گے؟ دوسری سی ڈی میں ٹرانسفر کرنے میں کئی سیکنڈ لگیں گا؟ سیکنڈ. فنش. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بیچ میں نور آ گیا. تو وہ سی ڈی جو مدتوں میں تیار ہوئی ہے نور کے وسیلے سے، اسے دوسری سی ڈی میں آپ سیکنڈز کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو بس مجھے کہنے دیجئے کہ 23 برس میں قدرت نے جو علوم رسول کو فیڈ کیے تھے وہ چند سیکنڈ میں رسول نے علی کی طرف منتقل کیا. یہ ہے نالج، یہ ہے علم. تو پہلا گائیڈ کیا؟ حواس، اس کے بعد عقل اور علم، اور اس کے بعد اسپرٹ، سول اور روح. اچھا، اس میں سے ہر ایک کی غذا بھی ہے. گھڑی کی سوئی بہت تیزی سے بھاگ رہی، پتہ نہیں کچھ آپ لوگوں نے اس کی مشین بدل دی ہے، کیا کر دیا بھائی ہیں؟ نہیں وہ تو کدھر دیکھوں، ادھر دیکھوں گا تو گھڑی، ادھر دیکھوں گا تو گھڑی، ادھر دیکھوں تو گھڑی، ہر طرف گھڑی لگی ہوئی ہے. بچاؤں کیسے اپنے کو؟ نہیں وہ تو وہ 9:30 بجے مجلس ختم ہو جائے گا، بات پہ نہ رکھیں. وہ یہاں دکھائی نہیں دے گی، دے دیجئے مجھے، میں دیکھ لوں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. اچھا، اب اس میں سے کچھ چیزیں یقیناً رہ جائیں گی، میں معذور ہوں. تو ہر ایک کی غذا ہے. جسم کی غذا کیا ہے؟ اگر آپ ملا ہیں وہ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، تو وہ بوٹیاں بھینس کی، گائے تو ہمارے دبئی نہیں ہو سکتی بھائی صاحب، جو نقلی گھی کے اندر سوئنگ کر رہی ہوں، اور اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ کہ توند کے اوپر خمس و زکوٰۃ واجب ہو جائے. ملا کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی کہ ہمیشہ ڈی شیپ ہوتا ہے. دماغ بھی ٹیڑھا، جسم بھی ڈی شیپ، عقل بھی ڈی شیپ، سب بگڑے ہوئی. لیکن اگر آپ نے لذت کے بجائے، تو جو رکھیے گا ٹیسٹ کے بجائے آپ کے پریشر ہیلتھ ہے، تو آپ متوازن غذا استعمال کریں گے.
مزے کو نہیں دیکھیں گے، ٹیسٹ کو نہیں دیکھیں گے، کیلوریز کو دیکھیں گے، پھر اسی کی مناسبت سے آپ ایکسرسائز کریں گے۔ اور اگر آپ ویسی غذائیں کھائیں تو انشاءاللہ پھولتے چلے جائیں گے، اور نتیجہ ہوگا کہ جب زور سے زیادہ پھولیں گے تو پھٹ جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اسی طرح سے عقل کے لیے بھی اچھی بھی غذائیں ہیں اور بری غذائیں بھی ہیں۔ عقل کی اچھی غذا کیا ہے جو عقل کو قوی بناتی ہے؟ وہ ہے فکر، تھنک۔ جتنی آپ تھنکنگ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کی عقل میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب فکر کی اور تھنکنگ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ۔ تھوڑی دیر تک اگر تم نے کسی اکیڈمک پرابلم کے اوپر تھنکنگ کر لی تو یہ 70 برس کی عمومی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عقل بڑھے گی، اور عقل ہے پیمانہ ثواب و عقاب، جیسا کہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا۔ تھنکنگ تھنکنگ تھنکنگ۔ اور اگر آپ نے اپنا سارا وقت تفریح میں صرف کر دیا، گپ بازیوں میں صرف کر دیا، خواہ مخواہ کے مسائل میں، بحث میں، الجھنوں میں صرف کر دیا، دماغ میں ٹینشن پیدا ہوا، تو جتنا دماغ میں ٹینشن پیدا ہوتا جائے گا اتنا ہی عقل آپ کی کمزور ہوتی جائے گی۔ جناب فرقیتہ صاحب، حضور کی حدیث ہے کہ نہیں ہے کہ ایاکم والخصومہ فی الدین؟ دیکھو، دینی امور میں کبھی بحث نہ کیا کرو، مذہبی معاملات میں کبھی بحث، جھگڑے والی بحث، ڈسکشن نہیں، خصومہ، جھگڑے والی بحث۔ ارے کیا غضب کی نالج تھی رسول کے پاس، اور کیا برین تھا، آپ ذرا دیکھیں کیا بات فرمائی ہے۔ فرمایا کہ دینی مسائل میں اگر تم نے آپس میں جھگڑے والی بحث شروع کر دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آپ بتائیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم کو اپنے حق پر ہونے کا یقین بھی ہے تب بھی چپ ہو جاؤ، بحث نہ کرو، چپ ہو جاؤ۔ یہ بڑی سائیکولوجیکل باتیں ہیں۔ آپ کے حق کے بارے میں ہم چپ ہو جائیں، جی چپ ہو جائیے۔ یہ تھوڑی رسول کہہ رہے ہیں کہ مر جائیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ مر جائیے، کہہ رہے ہیں چپ ہو جائیے۔ چپ ہو جانے مطلب کیا ہے؟ وقت کا انتظار کیجئے، ابھی اس کی ایگو ابھری ہوئی ہے۔ جب ایک انسان کی ایگو ابھری ہوئی ہوتی تو وہ کوئی بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب 2-3 دن کے بعد وہ نارمل ہو جائے تو اس کے گلے میں باہیں ڈال کر پھر آہستہ سے اپنی بات سمجھائیے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ہر مرض کا علاج موجود ہے، خدا کی قسم، کوئی مرض ایسا نہیں کہ جس کا علاج موجود نہ ہو۔ اب روح جو سب سے اوپر ہے، اس کے لیے بھی بیماریاں بھی ہیں، اچھی غذائیں بھی ہیں، کمزور ہو جائے تو اس کا علاج بھی ہے۔ روح انسانی کمزور بھی ہو سکتی ہے، طاقت ہے، اسپرٹ کمزور بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل یہاں تو چونکہ ظاہر پڑھا لکھا ماحول ہے، ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے بھائی صاحب کہ سائیکل رکشے والا ایک ہاتھ اس کا جو ہے وہ ہینڈل کے اوپر رکشے کے اور دوسرے ہاتھ موبائل ہے اور وہ سائیکل چلاتا جا رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے آ کے، اور موبائل پر بات کرتے چلے۔ وہ موبائل ہمارے یہاں کافی آفت ہو گئی ہے۔ اچھا، تو موبائل استعمال ہوتے ہوتے اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ موبائل کو آپ پھینکتے نہیں ہیں، آپ لاتے ہیں اور لانے کے بعد اسے پاور سے پلگ کر دیتے ہیں
اور پھر وہ ریچارج ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب بیٹری ڈسچارج ہو جاتی تو ریچارج کرنے کے لیے آپ اسے پاور سے کنیکٹ کر دیتے ہیں. اس مادیت بھری دنیا میں جب آپ کی اسپرٹ کمزور ہونے لگتی تو اسلام کہتا ہے کہ 5 مرتبہ دن میں آ کر اپنے آپ کو پاور سے کنیکٹ کر لو. پاور سے کنیکٹ کرو, مگر کنیکشن ہونا چاہیے. اگر وہاں پلگ لگا ہے آپ یہاں بولیے کھڑے ہو تو کیا وہ ہو جائے گا؟ ایسا تھوڑی ہوگا. انسرٹ کیجئے اس کے اندر تب ہوگا. تو اب کنیکشن کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے کنیکشن کیا ہے. کنیکشن کے معنی کیا ہے؟ کنیکشن کے معنی آپ نے نیت کی کہ میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. آپ نے کہا اللہ اکبر, اور اللہ اکبر کے ساتھ ہی اللہ کے بجائے بیگم کا چہرہ نظروں کے سامنے آیا, شاپنگ مال نظروں کے سامنے آیا, آلو پیاز نظروں کے سامنے آیا, جو کچھ بھولے ہوئے تھے سب یاد آ گیا. مولانا جی شاہدہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے, بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ جب کوئی شے کھو جائے تو نماز شروع کر دو. بڑی اچھی بات کہتے تھے, یاد آ جائے گا کہاں وہ کنجی کہاں پڑی ہوئی ہے. اور کیا آپ نے, تو یہ کنیکشن تھوڑی ہے, یہ کنیکشن نہیں ہے, یہ کنیکشن نہیں ہے. آپ جب ٹیلی فون میں بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, چاہے پش بٹن سسٹم ہو چاہے ڈائلنگ سسٹم ہو, جو بھی سسٹم ہو, آپ پہلے بٹن دباتے ہیں اور بٹن دبانے کے بعد پھر آپ ڈائریکٹ بات شروع کر دیتے ہیں, آپ یا تم کر کے. تو آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے آپ ڈائلنگ شروع کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سرکٹ از کمپلیٹ, ڈائلنگ ہو گئی. اب آپ بات چیت اللہ سے براہ راست کر رہے ہیں, ایاک نعبد, ختم. اب بیچ میں کچھ نہیں ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں, ہم کو راہ مستقیم پر باقی رکھ, ایسوں کے راستے پر نہ جانے دے, ایسوں کے راستے پر نہ جانے دے, ایسے کو راستے پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. آپ براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہیں, آپ براہ راست اللہ سے بات کر رہے ہیں. ارے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اجازت دے دیجئے مجھے ذرا سا. یہ نماز میں کیوں ہے بھائی کہ آپ کی نماز کبھی شروع ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ پہلے تکبیرۃ الاحرام نہ کہہ لیں. نیت آپ نے کی, اقامت کی, وہ نماز نہیں شروع ہوگی جب آپ اللہ اکبر کہیں گے. اب جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ, وہ معنی کچھ اور بھی ہے لیکن اب تفصیلات جاننے کا موقع نہیں ہے, کہ اللہ سب سے بڑا ہے. میں سب کو چھوڑ کر اللہ ہی کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہوں. جائیداد, بیوی, بچے, دوست, دنیا کی تمام چیزیں, ان سب کو چھوڑ کر میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے. اس کے بعد آپ نے ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کی جو اللہ نے خود منتخب کی ہیں, قرآنی آیات. مگر اس کے بعد پھر آپ نے کہا اللہ اکبر. کیا معنی اس کے, کہ اگرچہ یہ الفاظ اللہ کے منتخب کردہ ہیں مگر اللہ کی حمد و ثنا نہیں ہو سکی, وہ اس سے بھی بڑا ہے. اس کے بعد رکوع میں جھک گئے, رکوع میں جھک کے تسبیح کی, تسبیح کے بعد پھر کھڑے ہوئے, پھر کہا اللہ اکبر. اتنا میں جھک گیا مگر اللہ اس سے بھی بڑا ہے. اب کیا کرے آدمی, زمین پر سر رکھ دیا بھائی. اب زمین سے نیچے کہاں جائے آدمی, قبر میں چلا جائے. زمین پر سر رکھ دیا, مگر زمین پر سر رکھنے کے بعد پھر جب سر اٹھایا تو کہا اللہ اکبر. ہم نے زمین پر سر رکھ دیا مگر اللہ اس سے بھی بڑا ہے. غور کریں. تو اگر روح کمزور ہو جائے تو علاج کیا ہے, اللہ سے رابطہ, کانٹیکٹ. جو ڈسچارج ہوئی ہے بیٹری وہ
ریچارج ہو جائے گی. اچھا بس اتنا سن لیجئے, ختم ہو رہا ہے وہ, کہ جسم کے لیے کیا آپ کھاتے ہیں؟ چکن, فش, ویجیٹیبلز, گھی, چپاتی, بگارے بیگن, مرچوں کا سالن. لکھنؤ والے ہیں تو ہرر کی دال, پنجابی یار کہتے ہیں گھوڑوں کو کھانا ہے بھائی, ہم لوگ وہی پسند ہے بھائی, اپنی پسند کیا کیا جائے. سیب کھاتے ہیں آپ, انگور کھاتے ہیں, پھل کھاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ جو بھی کھاتے ہو یہ آپ کے پیٹ میں کتنی دیر ٹکتا ہے؟ چند گھنٹے. چونکہ جسم فانی ہے لہذا ایسی غذا بھی فانی ہے. سمجھ رہے؟ چونکہ جسم فانی ہے اس لیے اس کی غذا بھی فانی ہے. روح باقی ہے, روح کے لیے فنا نہیں ہے, روح کے لیے فنا نہیں ہے, زندگی کے لیے فنا ہے. لائف ختم ہوتی ہے, لائف مر جاتی ہے, روح کے لیے فنا نہیں ہے. اسی لیے جب کوئی بھینس مرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھینس مر گئی, ہاتھی مر گیا, بکری مر گئی, گھوڑا مر گیا. کبھی آپ یہ نہیں فرماتے گھوڑے کا انتقال ہو گیا, کبھی آپ یہ نہیں فرماتے کہ بھینس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے معنی کیا ہے؟ ٹو بی شفٹڈ, منتقل ہو جانا. جب انسان مرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, یعنی مر نہیں گیا, یہاں سے کہیں اور چلا گیا. کیونکہ روح باقی ہے, روح باقی, روح مرتی نہیں ہے. سمجھ گیا؟ تو جب روح باقی ہے تو اس کی غذا کیا ہوگی؟ فانی چیزوں سے روح کو, تربوز کھانے سے روح میں کوئی قوت نہیں آئے گی, امرود کھانے سے روح میں کوئی قوت نہیں آئے گی, گاجر کھانے سے جسم میں قوت آئے گی اور آنا چاہیے, مگر روح میں قوت نہیں آئے گی. روح میں قوت کہاں سے آئے گی؟ ویلوز سے, پرماننٹ ویلوز. جتنا سچ بولتے رہیے گا اتنی روح قوی ہوتی جائے گی. یہ روح کی غذا ہے, یہ روح کی غذا ہے. جتنا دوسرے پر رحم کرتے چلے جائیے گا, اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ کی روح قوی ہو رہی ہے. جتنا کسی کی مشکل کو حل کریں گے اتنا ہی آپ کی روح, یہ روح کی غذائیں ہیں, قوی ہوتی چلی جائے گی. کیا کروں؟ وہ ٹائم ختم ہو گیا. نو ٹائم, نو گریس ٹائم, نو گریس ٹائم. مساج مجھے پڑھنا ہے تو آج آخری مجلس سے بس, تو میں کر رہا ہوں. تو جتنا آپ پرماننٹ ویلوز, ایتھیکل ویلوز, اس کو اختیار کرتے جائیں گے, خاص طور پر میری بات کو آپ مان لیجئے. معصوم کی حدیث ہے کہ دنیا میں بعض گناہ ایسے ہیں جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. پوری زندگی نماز پڑھتے رہو, وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. پوری زندگی روزے رکھتے رہو, وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. ساری زندگی حج میں گزار دو, کفارہ نہیں ہوگا. پوری زندگی صرف کر دو کسی ایک مخصوص عبادت میں, اس گناہ کا کفارہ نہیں ہو پائے گا. 1 سیکنڈ میں اس کا کفارہ ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے کہ جو گناہ عبادتوں سے نہیں مٹ سکتا ہے, اگر تم نے کسی درد رسیدہ انسان کی مدد کر دی, کسی کی مشکل کو دور کر دیا, کسی کی پرابلم کو سالو کر دیا. معصوم کا ارشاد ہے کہ اغاثۃ الملہوف, یہ معصوم کا ارشاد ہے. جو دکھ زدہ ہے, جو درد رسیدہ ہے, اس کی مدد کو پہنچ گئے. تو بس
اللہ اپنی عبادتوں سے تمہارا وہ گناہ معاف نہیں کرے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرے بندے کی خدمت کر رہا ہے معاف کر دے گا۔ بس آخری بات سن لیجئے تو بس میں وائنڈ اپ کروں، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں کہ آپ کے لیے جدید تعلیم بھی ضروری ہے، ماڈرن ایجوکیشن، اور صحیح دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ میں نے کہا تھا اگلا پارٹ میں آج عرض کروں گا، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ وہ بھی ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل نہیں کی تب بھی آپ جانور رہ جائیں گے، اینیمل بینگز۔ اور اگر آپ نے صحیح ریلیجس ایجوکیشن حاصل نہیں کی، صحیح ریلیجس ایجوکیشن، ناٹ دیٹ آف ملاز، صحیح ریلیجس ایجوکیشن حاصل نہیں کی آپ نے، اسپریچول ایجوکیشن، تب بھی آپ جانور ہو جائیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ماڈرن سائنسز اور ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کیا اور نہیں پڑھا اور اس کی تعلیم حاصل نہیں کی تو آپ جانور ہوں گے، مگر کون سے جانور؟ چونٹیاں، جن کو لوگ پیروں سے رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، انسیکٹس جن کو تالی بجا بجا کر ایک سیکنڈ میں آدمی مار دیا کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے صحیح اسپریچول اور دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو آپ مسٹر بش بن جائیں گے، مسٹر بلیئر بن جائیں گے۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو ملا عمر ہو جائیں گے، دینی تعلیم حاصل نہیں کی تو بش و بلیئر ہو جائیں گے۔ غور کریں نا، دونوں صورتوں میں آپ جانور ہو جائیں گے، یا پسنے والے جانور ہو جائیں گے یا بھیڑیے ہو جائیں گے۔ تو اگر پسنے سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے، اور صحیح انسان رہنا چاہتے ہیں تو دینی تعلیم حاصل کیجئے۔ اب دکھاؤں آپ کو معجزہ دکھاتا ہوں وہ کردار کا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں خیمے سے باہر نکلے ہیں علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد، بیشیر کو دفن کرنے کے بعد امام خیمے کے باہر نکلے ہیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جب پڑھ لیتا ہوں تب کہتا ہوں، یا معتبر علماء سے سن لیتا ہوں، معتبر علماء سے تو کہتا ہوں۔ یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جب خیمے کے باہر آئے تو چیخ کر کہا، عباس میں نے تمہیں سوار کیا تھا، آؤ اب تمہارا بھائی جا رہا ہے میدان میں، سوار کرو۔ فرات سے کوئی جواب نہ آیا۔ آواز دی، بیٹا علی اکبر اٹھو۔ اتنی زور سے حسین نے آواز دی کہ خیمے کے اندر آواز پہنچ گئی، اور زینب توڑ کر خیمے کے باہر نے کہا، بھیا کسے پکار رہے ہیں؟ عباس کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ میں جب مدینے سے چل رہی تھی تو آپ نے مجھے سوار کیا تھا، اب آپ جا رہے ہیں میدان شہادت میں تو میں آپ کو سوار کر رہی ہوں۔ علی کی بیٹی نے، حسین کی بہن نے حسین کو گھوڑے پر سوار کیا۔ اب یہ روایت جناب زینب سے براہ راست، بھائی صاحب معمولی روایت تھوڑی ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرا بھائی سوار ہو گیا تو اس نے لشکر پیسر ساتھ پر نظر ڈالی ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اور اس کے بعد آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے۔ میں نے کہا بھیا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا علی اکبر یاد آ گیا؟ عباس یاد آ گیا؟ نہیں۔ 6 مہینے کا بیشیر یاد آ گیا؟ نہیں۔ زخموں کی تکلیف ہے؟ نہیں۔ پیاس کی شدت ہے؟ نہیں۔ یہ کردار کا معجزہ ہے جو دین کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، جہاں صحیح دین ہوگا، امامت والا دین۔ جی تو پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام نے اشارہ کیا لشکر پسر اساد کی طرف یوں، اور کہا کہ میں ان پر رو رہا ہوں، میں ان پر رو رہا ہوں، ان کو سمجھاتے سمجھاتے میں تھک گیا، میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائیں، میں ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ زینب میری بہن اگر اب بھی یہ ریپنٹ کریں، اب بھی یہ توبہ کریں تو فاطمہ کے لال میں وہ کلیجہ ہے سینے میں کہ میں اب بھی انہیں سب معاف کرنے کے لیے ہے۔ یہ مثال کہیں ہسٹری میں کہیں مثال ہے اس کی؟ دکھا سکتے ہیں آپ؟
بس میں آ گیا اس ذکر تک، لیکن آج جناب سکینہ کی شہادت کی شب بھی ہے غالباً، مجھے صحیح تاریخ معلوم نہیں، لیکن وہی اسی ذکر پر میں ختم کر دوں گا مجلس کو. جناب سکینہ کی آئے اور آنے کے بعد حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد پھر روایت بتاتی ہے کہ امام نے ہر حملے کے بعد کہا عباس جب تم لڑ رہے تھے میں تمہاری جنگ دیکھ رہا تھا، اب آ کر میری جنگ تو دیکھو. علی اکبر آ کر میری جنگ دیکھو، قاسم میرے لال اٹھو میری جنگ دیکھو. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مجلس پڑھتے خدا نخواستہ یا کوئی اس کی بات نہیں، میں آپ کو محسوس ہو کہ میں مجلس نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میں ممبر سے گرا جا رہا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے، آپ سب اٹھ کے مجھے سنبھال لیں گے، گرنے نہیں دیں گے مجھے. لیکن جب حسین زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے اور لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہا ہے، تو کوئی سنبھالنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، بلکہ دونوں طرف سے لوگ لامبے نیزے لے لے کر آگے بڑھے اور لامبے نیزوں کی انیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کر امام کو گھوڑے سے گرایا. بس زیادہ اب تک تھی روایت، اور اب ہے زیارت. اب ہے زیارت ناہیہ، اس کا میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کروں، پھر جہاں سے روایت ہوگی بتا دوں گا. اب زیارت ناہیہ کو جملے یہ ہے کہ جب امام گھوڑے کی بلندی سے زمین کے اوپر تشریف لے آئے تو علی اکبر شہید ہوئے، کس نے بتایا؟ حسین نے. عباس شہید ہوئے، کس نے بتایا؟ حسین نے. قاسم شہید ہوئے، حسین نے بتایا. اب حسین کا وقت آخر کون بتائے؟ اب یہ امام کے معصوم امام کے الفاظ ہیں بھائی، میرے الفاظ تھوڑی ہیں. امام فرماتے ہیں کہ گھوڑا دو زانو ہو کر بیٹھا، سینے سے امام کے خون ابل رہا تھا، اس نے اپنے چہرے کو امام کے خون سے رنگین کیا، لال کیا، اور اس کے بعد دوڑتا ہوا خیمے تک چلا، اور خیمے کے در پر آنے کے بعد فصاح الفرس، چیخا، اور گھوڑے کے چیخنے کی آواز جب خیمے کے اندر گئی تو زینب نے سکینہ سے کہا سکینہ دیکھ شاید تیرا بابا آ گیا. گھوڑے کی آواز آ رہی ہے. سکینہ جب خیمے کے در پر آئیں تو ایک مرتبہ چیخ بار کہا پھوپھی آ کر یہ منظر تو دیکھیے، گھوڑا تو آیا ہے مگر میرا بابا نہیں آیا ہے. زین ڈھلکی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، گھوڑا رو رہا ہے. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. بس سنا تھا کہ ساری بیویاں خیمے کے باہر آ گئیں، اور آنے کے بعد گھوڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور واہ محمدہ واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے. کہ بس ایک آدھے منٹ، تھوڑی دیر میں زینب نے یہ دیکھا کہ حسین کی بچی سکینہ اس پر سکتے کا علم طاری ہے. سکتے کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کے آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت ڈینجرس پوزیشن ہوتی ہے. تھوڑی دیر تک آدمی رہے اسی عالم میں تو مر بھی سکتا ہے. زینب نے کہا تو بڑا غضب ہو رہا ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ رلا دو کسی صورت سے. ہائے میری بی بی، ہائے میری شہزادی، کیا وقت پڑا ہے اس بی بی کو. کیا بی بی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ حسین کے یتیمہ کو رلائے؟ آگے بڑھ کر سکینہ کا بازو پکڑا، کہا سکینہ سکینہ تیرا بابا شہید ہو گیا. سکینہ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. میری بچی تو یتیم ہو گئی. سکینہ کی آنکھ سے نکلتا. تیرے بابا کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ بلند ہے. سکینہ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا پھوپھی مجھے کچھ کام ہے، میرا بازو چھوڑ دیجئے. زینب نے بازو چھوڑا. بچی آہستہ آہستہ بڑھتی بھی گھوڑے کے قریب آئی. گھوڑا سر جھکائے ہوئے کھڑا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، اور باہیں ڈالنے کے بعد کہا کہ میرے باپ کے اسب وفا بس اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو شہادت سے پہلے کسی نے پانی بھی پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا. دوروں سے سننا تھا کہ گھوڑا زمین پر گرا، سکینہ کے قدموں پر سر پٹک پٹک کر اس نے جان دے دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Ya Hüseyin.